کام کے لیے آج بسم اللہ کرنے جا رہی ہوں، اور آپ سب سے اب دعا کی اپیل کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ میں اس نیک مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، اور جو اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری ہے میں اسے نبھا پاؤں، اور یہ جو میرا ٹارگٹ ہے، جو ٹائم ہے، اللہ کرے کہ اس ٹائم پہ یہ پورا ہو جائے۔ تو ابھی ہم پوری فیملی، اور خاص طور پہ میں اپنی ماں کو لے کے جا رہی ہوں، اور یہ میرا خواب تھا جو آج پورا ہو رہا ہے، اور یوٹیوب پہ میرا آنے کا جو مقصد ہے وہ میرا پورا ہو رہا ہے۔ میری پوری فیملی آج اس میں میرے پوری فیملی نے ساتھ دیا ہے، میرے ہسبینڈ، میری ماں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جی تھوڑے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر نال ہو جی؟ میں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر اللہ پاک کا۔ اور مٹھائیوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کتنی خوش ہوں۔ خوش میں اس لیے ہوں کہ میں کافی دنوں سے لگی ہوئی تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ایک کام کے سلسلے میں بزی ہوں ذرا، تو جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ اس کام میں بہت سے زیادہ پروسیجر ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہوتے ہیں، اور اینٹ تو کہیں دور جا کے رکھی جاتی ہے، مطلب وہ تو فائنل ہی سمجھے، حالانکہ وہ سٹارٹ ہوتا ہے لیکن وہ فائنل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کے کئی کام ہوتے ہیں جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں، اور جو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے مل کے کیے ہیں، اور کچھ کام مطلب بہت مشکل ہوتا ہے، سارا دن ایک ایک کام میں لگ جاتا ہے، اور بس پھر لیکن جب کام فائنل ہو جاتا ہے نا، اس کی خوشی ہی الگ ہے، اور اس کام کی تو خوشی سب سے ہی الگ ہوگی، کیونکہ یہ میرا خواب تھا، اور یہ خواب بس پورا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ ایک امتحان ہے میرے رب کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ تو میں کافی دنوں سے لگی ہوئی تھی اس کام کو، تو میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا بھی تھا، تو آج خیر سے یہ فائنل ہو رہا ہے۔ فائنل کیا ہو رہا ہے، بس سٹارٹ ہی ہو رہا ہے، اور ہماری طرف سے فائنل ہو گیا۔ تو ابھی میں یہاں پہ لینے آئی ہوں مٹھائی، فاطمہ اور میں اور میرے ہسبینڈ اور امی ہیں، ہم جا رہے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ ہم آپ کو اکثر دکھائی دیتے ہیں، ہم اکثر ہی وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے مٹھائی لی تھی، اور کچھ فروٹس لیے تھے۔ مالٹے تو آج کل بہت ہی پیارے پیارے آئے ہوئے ہیں، مالٹوں کی تو جیسے بہار ہے، تو یہ لیے تھے، اور کچھ سامان لینا تھا ان کے لیے، کیونکہ لیبر جو ہے وہ ہم نے ملتان سے ہی منگوائی تھی، تو ان کے رہنے کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام، کیونکہ دور ہے ملتان سے، روز آیا گیا نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہٹ کے ہے، مطلب گاؤں کے اندر کر کے ہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں اکثر جب جاتی تھی تو میں آپ کو دکھاتی تھی۔ تو ابھی ہم یہاں پہ لائے تھے کچھ سامان، اور یہ سامان ہم نکال کے دے رہے تھے انہیں کھانے پینے کا، تاکہ جو ڈیلی کی ہے ان کی روٹی جو ہے وہ چلتی رہے، کیونکہ 2 ٹائم روٹی ہے، ناشتہ ہے، تو یہ تو دینا ہی دینا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ روٹی میں اور ناشتے میں پھر کتنا ایک راشن لگتا ہے، تو یہ تو پھر لازماً تھا۔ تو یہ ہم نے کچھ یہاں سے منڈی سے لی تھی، ہم نے کچھ سبزیاں، اور راشن والی شاپ سے لی تھی ہم نے کچھ چاول، چینی، اور کچھ جو ہے چاول، چینی، دالیں لی تھی، گھی، چاول، چینی، دالیں، گھی لی تھی۔ تو ہم نے پھر کہا تھا جب یہ ختم ہو جائے تو آپ پھر ہمیں انفارم کر دیجیے گا، ہم دوبارہ پہنچا دیں گے۔ تو فی الحال یہ چیزیں یہ ہم اتروا رہے ہیں یہاں سے۔ اس ساری جد و جہد میں، اس ساری کوشش میں اتنا کوئی ایک سکون ہے اور اتنا کوئی مزہ ہے کہ جس کے آپ لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور میں کتنی ایک خوش ہوں۔ حالانکہ میں اپنے گھر کے لیے اتنی دعائیں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ، اور مجھے کوئی لگن ہے، مجھے کوئی عشق ہے کہ اللہ پاک جلدی سے نا میرا اپنا گھر مجھے دے دے، یا میں اپنا گھر بنوا لوں۔ لیکن یہ کام کر کے مجھے اتنا میرے دل کو سکون ہے، حالانکہ ارادہ بھی نہیں تھا، کچھ ذہن میں خیال بھی نہیں تھا کچھ ایسا، بس کچھ بات سے بات ایسی چل نکلی کہ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی، اور ہم بس ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ اور پھر اللہ نے اتنی کوئی میرے دل میں لگن بھر دی نا کہ میں سم ٹائم تو اتنی بے بس ہو گئی، میرا دل کرے کہ پتہ نہیں کہیں سے کچھ ہو جائے جلدی سے ارینج، اور میں اس کو بس کسی نہ کسی طرح تھوڑا بہت ہی کر سکوں، لیکن میں کر دوں۔ میرے دل میں اتنی تڑپ، اور اتنا میرے دل میں بے صبری ہو گئی، اور اتنا میرا جنون سا ہو گیا، میں نے رب سے رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ، میرے ذہن میں تو ایسا خیال بھی نہیں تھا، لیکن اگر یہ میرے ذہن میں خیال آ گیا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح کچھ ایسے طریقے سے کچھ
کچھ سبب بنا، کچھ ایسے طریقے سے سبب بنا کہ یہ مجھے پتہ ہی نہ چلے اور یہ کام ہو جائے۔ اور یقین کریں واقعی میں اتنا رب قریب ہوتا ہے، اور اتنا اللہ پاک نے میری جلدی سن لی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور میں کئی دفعہ میں اس چیز پہ میرے بے اختیار آنسو نکلے ہیں کہ میرا مالک جو تو کرتا ہے وہ کتنا عظیم ہے، جو تو کرتا ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ تو کیسے سبب بنا دیتا ہے اور کیسے سبب بن جاتے ہیں۔ یقین کریں مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور کیا سے کیا سبب بن گیا اور یہ کام سٹارٹ ہو گیا۔ اس کی مجھے اتنی خوشی ہے، میں وائس اوور کر رہی ہوں، میرا تصور جا رہا ہے، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ یقین نہیں آپ کر سکتے۔ اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کسی بھی نیک کام کے لیے آپ صرف دل سے دعا کریں، رب سے مدد مانگیں، چاہے وہ اللہ کی ہو یا وہ ہمارے کسی ذاتی کام کی ہو، تو انشاءاللہ ہمارا رب ضرور سنتا ہے اور وہ ہمارا کام ضرور ہوتا ہے۔ وہ تنہا کون ہے، اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے، اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے، اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے، اللہ اللہ، اس کی سب نشان ہے، اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے، اللہ اللہ، اللہ حسبی ربی جل اللہ، اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ، نور محمد یہ ذمہ صلی داری بھی ہے، اللہ، اور اللہ بس اللہ، میری یہی دعا ہے کہ میں اسے اچھے سے نبھا سکوں، اور یہ ایک میرے لیے امتحان ہے، اور اس امتحان سے میں گزر سکوں۔ اور جس نے بھی میری مدد کی اللہ پاک ان کو اتنا دے، خوشیاں دے۔ اور میری اپنی بھی یہ خواہش تھی کہ میں یہ کام ضرور کرواؤں، کیونکہ جنگل صحراؤں میں بھی تو مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی ہمارے لیے نماز پڑھ کے دعا کر لے تو وہ بھی کیا پتہ کتنی قبولیت کا گھڑی ہوتی ہے، اور کتنا وہ قبول ہو جائے دعا تو ہمارے لیے کتنی بات ہوتی ہے۔ تو جب میں نے یہ ارادہ کیا تھا، یقین مانے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، اور مجھے میری دل کی خواہش تھی کہ اس امتحان میں میں پوری اتروں، اور اللہ پاک مجھے اتنا دے کہ میں اس کو مکمل کر سکوں اور یہ ذمہ داری کسی نہ کسی طرح کر دوں۔ رمضان شریف میں میری خواہش تھی کہ یہاں پہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ یہاں پہ تمبو لٹکایا ہوا تھا اور قاری صاحب بیٹھے تھے اور وہ تمبو میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ تو میری بڑی خواہش تھی کہ اللہ پاک سے میں نے اتنی دعا کی کہ یا اللہ اس مقصد کے لیے بھی دنیا کے سارے کام کرتے ہیں اور تو ہی دینے والا ہے، اس مقصد کے لیے مجھے اتنی ہمت دے کہ میں یہ کام کر سکوں۔ تو آج یہ کام سٹارٹ ہے، آج اس کی بسم اللہ ہے، آج یہاں پہ اینٹ رکھی جائے گی، اور سامان سارا پرووائڈ کیا گیا ہے، اور مستری وغیرہ بھی ارینج کیے گئے۔ انشاءاللہ آج اس کی بسم اللہ ہے، اور اللہ پاک نے میری اتنی دعائیں سننی ہیں، مجھے اتنا شوق تھا اس چیز کا۔ یا رب العالمین، اللہ اللہ، ہاں جی ہماری جو ہے مسجد ہم نے تعمیر کرنے کی سوچی ہے، میرے رب نے سبب بنایا ہے، اللہ پاک سے بہترین مسبب الاسباب ہے، اور آج ہم یہاں آئے ہیں، امی بھی ساتھ آئی ہیں، امی وضو کر رہی ہیں اور پھر امی دعا مانگیں گی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
حسبی اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اکبر۔ یا میرے مالک سب کچھ تیرا ہے میرا مالک، یہ دھرتی تیری سب تیرا میرا مالک، تو مالک ہے تو خالق ہے تو رازق ہے میرا مالک۔ کار خیر جو حصہ جنہوں نے ملایا میرا مالک انہوں نے تے اپنا رحمت عطا فرما۔ یا اللہ اے تیرا گھر شروع کریں دے پے میرا مالک، تو ہی مدد فرما اللہ، تو ہی کامیاب کرن والے ہیں۔ انسان دی کوشش ہوندی ہے میرا مالک، مالک تو ہے سب رحم کرن والا، تو تیری ذات پاک کے صدقے پیارے محبوب دے اپنے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام آل پاک دے میرا مالک، اہل بیت دے میرا مالک، پاک صحابہ دا صدقہ میرا اللہ، 1,24,000 پیغمبر دا صدقہ میرا اللہ، جو خاص الخاص تیرے پیارے ہیں، تیرے محبوب دے پیارے ہیں، مولا علی دا صدقہ میرا اللہ، آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ پاکا جنہوں نے ایک کوشش کی اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ واللہ هو الحی القیوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد اللہ پاک مدد کرے۔ عثمان مرغی لے آئے صدقے کے لیے، دیکھ کتنی پیاری مرغی ہے، موٹی موٹی اور پھر صدقے کے لیے یہ منگائی تھی مرغی، یہ بھی ہم نے دی تھی، تو اس کے ساتھ اس کو حلال کروا کے تو پھر اس کا بھی بلڈ دیا تھا۔ وہ والا سین میں نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے، اس کا ذبح کرنے والا ایڈ نہیں دے سکتی تھی، تو بس پھر جیسے ہی وہ منگوائی تھی تو وہ میں نے آپ کو دکھا دی۔ اچھی خاصی موٹی تگڑی سی ہماری پیاری سی مرغی تھی، اور بس اللہ پاک قبول کر لے، بس میری اتنی دعا ہے۔ یہاں پہ یہ صحیح قبلے کا رخ دیکھ رہے ہیں کہاں پہ ہے، کیونکہ یہ لایا جاتا ہے، اسے محراب کے ساتھ سیٹ کرتے ہیں اور پھر یہیں پہ ہی بنایا جاتا ہے منبر والا، تو اس کی ڈائریکشن صحیح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم سب، میرے کچھ مہمان بھی ہیں، ہم بھی ہیں، تو ہم یہ سب یہاں پہ جی اینٹ رکھیں گے، بسم اللہ کریں گے اور اس کے جلدی کامیاب ہونے کے نام دعا کریں گے۔ وہ تنہا کون ہے، اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے، اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے، اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے، اللہ اللہ۔ یہاں پہ ان کی کھانے کا انتظام بھی کر رہے تھے کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا اور لیبر نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا، اس وجہ سے ابھی یہاں پہ یہ انتظام ہی کر رہے تھے۔ اور امی نے بنانا تھا آج یہ کھانا، امی نے کہا تھا کہ جب یہ لیبر لے کے، کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ تو کوئی بھی کر لے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی کر لے گا نا تو اس کے لیے بھی یہ اتنا ہی ثواب ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے یوٹیوب پہ آنے کا مقصد بھی شاید یہی ہوگا، میرے رب نے ایسے ہی مناسب مطلب
کیا ہوگا، اور بس میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں، مجھے وہ الفاظ ہی نہیں مل رہی کہ میں کن الفاظ میں اپنی اس کامیابی کا شکر ادا کروں اور اپنے رب کا شکر ادا کروں کہ میرے اللہ نے مجھے اس کار خیر میں حصہ مطلب ڈالنے کے لیے میرے رب نے مجھے ہمت دی، میرا نام چنا، ورنہ مجھ گناہ گار کی ایسی کیا مجال کہ ہم ایسے کام، مطلب میرے پاس یقین کرے کہ کوئی الفاظ نہیں ہے اور مجھے اتنی خوشی ہے۔ تو یہاں پہ ان کے کھانے پینے کا ہو رہا ہے انتظام، مٹھائی تو ہم لائے تھے، انہوں نے مٹھائی کھائی بھی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ان کے لیے چائے کا انتظام کر دے، تو چائے کا انتظام بھی کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد کھانا بنایا تھا۔ تو امی نے کہا تھا کہ آج کھانا چلو میں ہوں قسمت سے آئی ہوں تو میں کھانا پہلے میں بنا دیتی ہوں، تو پھر آج امی نے ہی کھانا بنانا تھا اور ہم سب نے ادھر ہی کھانا تھا۔ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے بھی ادھر ہی کھانا کھایا تھا، تو تنور پہ روٹیاں لگوائی تھی اور ساتھ میں آلو بنائے تھے، اور سب کو آلو بنایا تھا، آلو گوشت بنائے تھے، سب کو دیا تھا، تو سب نے ہی بس جی بھر کے ہی کھایا، اور بس مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہے، میں بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے کتنی خوشی ہے۔ ایون کہ جب میرا رب اللہ تعالیٰ اگر مجھے اپنا گھر بھی دیتا نا، کیا کر اور رہی ہے؟ کوئی عالیشان گھر بھی دیتا تو مجھے اتنی ہی خوشی ہوتی جتنی مجھے آج اس گھر کی خوشی ہے۔ وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، اس کی سب نشان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ۔ کام جاری تھا اور سالن تقریباً بن چکا تھا، تو دھنیا جو اینڈ میں ڈالا جاتا ہے، گاؤں کا تو یہ رواج ہی ہے کہ کچھ بھی کام ہو جائے، ایک سکھ بھی ہے ایک طرح کا، اور یہ ہے کہ مشکل زندگی بھی ہے، کیونکہ مطلب بہت گاؤں میں رہنا ویسے مشکل بھی ہے، دیکھنے کو بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو سٹیز میں ہیں، لیکن بہت آسان بھی ہے، بہت اچھا بھی ہے، کیونکہ سالن میں جب پک گیا تو اینڈ میں دھنیا ضرورت تھی، اور یہاں پہ ہم دھنیا توڑنے آئے تھے، اور کیا اس کی خوشبو ہے وہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو۔ اب تو تقریباً پک سی گئی ہیں دھنیا، اور میں نے پہلی بار اس کا پھول دیکھا ہے، اس کا پھول کا کلر بہت ہی پیارا، اس کا پھول کا کلر ہے، تقریباً ہی پک چکی ہیں، تو یہ توڑ کے پھر ہم نے یہ اس میں ڈالنی تھی سالن میں، اینڈ میں وہ ڈالی ہیں، تندور پہ روٹیاں پک گئی تھی، اور اس روٹی کا مزہ ہی کچھ اور ہے، بالکل سادہ سی سمپل سی لائف میں مطلب بھرپور زندگی ہے۔ تو یہ ہے اس کا پھول، کتنا پیارا اس کا کلر ہے، اتنا پیارا مجھے اس کا کلر لگا ہے، تو بس یہیں سے ہم دھنیا توڑ کے جائیں گے۔ انہوں نے اسی ہی جگہ پہ سائڈ پہ ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، تو یہ سارا یہاں پہ انہوں نے دھنیا لگایا ہوا ہے، اور اس سائڈ پہ ان کا ساگ تھا، میری اس سائڈ پہ، اور یہاں پہ یہ سارا ان کا یہ لہسن تھا، بڑا موٹا موٹا سا بڑا اچھا سا لہسن انہوں نے اگایا ہوا تھا، تو یہ ان کا ساتھ میں مطلب تھوڑی تھوڑی سبزی تھی، جو کہ اب یہ پک جائے گا تو یہ نکال لیں گے، اور پھر یہ سیزن جتنا بھی ہے یہ یوز کریں گے۔ تو بس ابھی کھانا کھا کے اور لیبر کو کھانا کھلا کے تو ابھی ہم بھی یہاں سے نکل ہی جائیں گے، تقریباً شام ہونے ہی والی ہے، لیکن دھوپ اتنی تیز ہے یہاں کی کہ لگتا ہے کہ بالکل سردیاں چلی ہی گئی ہیں، اتنی یہاں پہ دھوپ تیز نکلی ہوئی ہے۔ تو بس ابھی ہمارا واپسی کا سفر ہے، اور ابھی ہم واپس گھر جا رہے ہیں، اور آپ سے چاہوں گی اجازت، اور انشاءاللہ جی نیکسٹ میں جلدی ملیں گے۔ آج ولاگ کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپیل کرتی ہوں کہ میرے ساتھ دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ پاک اس کو جلدی جلدی مکمل کرے اور اس پہ نماز پڑھی جائے۔